مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں ایک ایسی یورپی ملک سے متعلق ہے جس کے بارے میں آج سے اگر میں کہہ رہا ہوں 1 مہینہ پہلے بھی شاید تصور کرنا ممکن نہیں تھا کہ وہاں سے بھی لوگوں کو ڈپورٹ کیا جائے گا، اور وہاں سے بھی کیونکہ وہ ملک ایک ایسی شہرت رکھتا ہے کہ پورے یورپ میں اگر کاغذ نہیں کسی کے بنتے تھے تو وہاں سے جا کر وہ کاغذ بنا دیتا ہے، لیکن اب اس ملک نے بھی 18,000 غیر قانونی تارکین کو ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ جی ہم بات کر رہے ہیں پرتگال کی۔ پرتگال کو ایک ایسا ملک سمجھا جاتا ہے یورپ میں اور اب اسپین کو بھی کہ جہاں اگر کسی کے کاغذ نہیں بنتے تو وہاں وہ جا کے ان 2 ملکوں میں کاغذ بنوا لیتا ہے۔ خاص طور پر پرتگال میں کاغذ سب سے زیادہ جلدی بن جاتے تھے، نیشنلٹی 5 سال کے بعد دیتے ہیں، تو پرتگال ایک پرکشش ملک رہا ہے۔ بلکہ یہ بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے ملکوں میں رہ کر بھی وہاں پر ڈاکومنٹ جو ہے اپلائی کرتے ہیں اور وہاں جا کے ڈاکومنٹ بنوا لیتے ہیں، وہاں ٹیکس بھرتے ہیں، تو اس سے پرتگال کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اسے ٹیکس مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب پرتگال میں جناب علی پرتگال کی حکومت نے اعلان کیا ہے 5 مئی سے کہ 18,000 جو لوگ انہوں نے نشاندہی کی ہے، غیر قانونی تارکین ہیں جن کے پاس پیپر نہیں ہے، ان کو انہوں نے کہا ہے ہم بے دخل کر رہے ہیں، ان کو حراست میں لے رہے ہیں، حراستی مراکز میں منتقل کریں گے اور ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ ان 18,000 تارکین میں کون کون شامل ہیں؟ ان میں سب سے زیادہ 3 نیشنلٹیز کے لوگ ہیں، پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نیپالی۔ تو یہ 4 قوموں کے لوگ ہیں اور ان چاروں کے ان کو کہا ہے کہ جی تقریباً 18,000 تعداد حکومت کے خیال میں ہے کہ ان لوگوں نے کیونکہ ڈاکومنٹ اپلائی نہیں کیے اور یہ اس سے پہلے جب پچھلے سال جون میں فائلیں لاک ہوئی تھیں تو اس وجہ سے اب یہ غیر قانونی ہے۔ اس کے بعد سے ظاہر فائلیں لاک ہونے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کوئی کیس جمع نہیں ہو رہا، تو اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈپورٹ کریں گے۔ اچھا یہ دیکھیں یہ فیصلہ ایک ایسے موقع پہ ہوا ہے جب 18 تاریخ کو جو ہے وہ پرتگال میں الیکشن ہو رہا ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے یہ دائیں بازو حکومت ہے، اب یہ اس کے اپوزیشن اس پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ جو ہے کیونکہ ناکام ہوئی ہے، اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اب الیکشن سے عین پہلے یہ غیر قانونی تارکین کے خلاف کارروائی کر کے جو ایسے لوگوں کے ووٹ لینا چاہتی ہے جو امیگریشن اور امیگرینٹس کے خلاف جو ہے وہ جذبات رکھتے ہیں۔ اب پرتگال کے صدر نے بھی اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور یہ حکومت کے فیصلے پر انہوں نے تنقید کی ہے۔ جو 18,000 تارکین کو نکالنے کا اعلان کیا انہوں نے، اور کہا کہ اس سے جو ہے پرتگال کی معیشت جو ہے وہ متاثر ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ پرتگال کے صدر کا یہ بیان ہے، حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ جو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی پرتگال کے امیج کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اچھا پرتگال ایک ایسا ملک ہے جو گولڈن ویزے بھی دیتا ہے، تو پرتگال میں جو ہے ایک ویلتھ کا ایک بڑا ذریعہ امیگریشن اور ان کے گولڈن ویزے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہاں دیکھیں رہائشیں بہت مہنگی ہیں۔ لیکن حکومت کی جانب سے اگر یہ اس فیصلے پر عمل کیا جاتا ہے جو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کرنے کی کوشش کرے گی، اگرچہ اس کے پاس مدت کم ہے کیونکہ 18 تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن میں اگر یہ پارٹی نہیں جیت پاتی تو پھر تو یہ پروگرام رک سکتا ہے، لیکن فی الحال انہوں نے جو ہے 18,000 لوگوں کے اوپر تلوار لٹکا دی ہے، اور ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ جی یہ ان لوگوں نے کیونکہ ڈاکومنٹ نہیں بنوائے، پچھلے سال جب ان کو آفر کی گئی تھی فائلیں لاک ہونے سے پہلے انہوں نے کاغذ نہیں جمع کروائے تھے، تو لہٰذا اب انہیں پرتگال میں رہنے کا حق نہیں ہے، اور ہم پھر بتاتے جائیں گے اس میں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور انڈین کی بڑی تعداد ہے اور کچھ نیپالی بھی ہیں۔ تو اس پہ نوٹیفیکیشن بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے اور ان کو ان تارکین وطن کو کہا ہے کہ وہ 20 دن کے اندر اندر جو ہے باہر چلے جائیں، اور اگر وہ واپس نہیں جاتے ملکوں میں تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، انہیں حراست میں لے کر ڈپورٹیشن سینٹر منتقل کیا جائے گا اور حکومت انہیں جو ہے وہ پھر ڈپورٹ کر دے گی۔ اچھا پرتگال میں نا ایک تو فائلیں لاک ہیں، لیکن پرتگال میں ایک راستہ بھی کھلا ہوا ہے جو وہاں پر لوگ ہیں۔ اچھا حکومت نے بھی یہی کہا ہے کہ 20 دن کا ان کے پاس موقع ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو کچھ ثابت کر سکتے ہیں کہ لیگلٹی، تو پھر ظاہر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ ٹیکنیکل کورس میں داخلہ لے لیں تو آپ کو حیثیت جو ہے وہ غیر قانونی تارکین کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں سب کو مشورہ دوں گا جو لے سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے پہلے تو یہ حماقت کی ہے، وہاں پر انہیں پہلے اپنی فائلیں بنوانی چاہیے تھی جب ان کو پچھلے سال موقع ملا تھا، اعلان آیا تھا تو نہیں بنوا سکے۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ جب جاتے ہیں کسی بھی ملک میں تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ پہلے اپنے پیپر بنوائیں۔ یہ عام طور پر جو ہے لوگ بیوقوفی کرتے ہیں اور ان کے گھر والے بھی ان کے پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بچہ پہنچا بس فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہلو ہاں جی بھیجو جی یورو بھیجو فٹافٹ۔ تو وہ جو یورو فٹافٹ بھیجنے والی بات ہوتی ہے نا وہی آخر میں آپ کے گلے پڑ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ 18,000 میں ظاہر ہے اچھی خاصی تعداد میں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اب اگر یہ ڈپورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یورو آپ کے گئے ہمیشہ کے لیے۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ جب بھی آپ کہیں پہنچتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے پیپر بنوائیں۔ دیکھیں وہ جو یورو کے بغیر بھی تو گھر والے پہلے بھی تو گزارا کر رہے ہوتے ہیں نا، یا وہ بچہ پہنچتے ساتھ اس کو جو ہے یورو فوراً جو ہے ان کو یورو کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اگر وہ یورو فوراً آپ کمائیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھنڈی کر کے نہیں کھائیں گے تو آپ کی زبان جل جائے گی۔ تو وہ اگر آپ وہاں پر اپنے بچوں کو کہیں کہ پہلے پیپر بنائیں اور بچے خود بھی یہ سوچیں کہ
سب سے پہلے ان کی ترجیح ہونی چاہیے پیپر بنانا. جب پیپر بن جائیں گے تو پھر آپ کے لیے ساری عمر پڑی ہے, آپ کماتے رہیں گے, پھر آپ کے بچے بھی وہاں جا کے جو ہے وہ کماتے رہیں گے, آپ اپنے ستاروں کو بھی نواز سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پیپر نہیں بنوائے اور آتے ساتھ جورو کما کر گھر بھیجنے کے چکر میں پڑ گئے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو ان 18,000 لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن ظاہر ہے کہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے اور وہ اس پہ الیکشن کا ماحول ہے تو اس پہ عمل درآمد کرنے کی بھی کوشش کرے گی. اچھا, اس پہ اپوزیشن نے سخت تنقید کی ہے, اور پھر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں, تارکین کی تنظیمیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو لوگ رہ گئے تھے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے, کیونکہ حکومت نے جب پہلے جو ان کا ادارہ ہوتا تھا SCF جو امیگرینٹس کو پیپر دیتا تھا وہ پچھلے سال ختم کیا اور ایما بنوائی, تو انہوں نے کہا جب یہ SCF سے ایما بنی ہے تو اس دوران یہ جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ ڈاکومنٹ جمع نہیں کرا سکے. لیکن وجہ کوئی بھی ہو, جواز کوئی بھی ہو, بہرحال یہ ان لوگوں کی اپنی بھی کوتاہی ہے اور غفلت ہے, اور اس کی وجہ سے اب یہ مشکل میں پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اب بھی میں مشورہ دوں گا کہ جن لوگوں کے پاس موقع ہے وہ جا کے ٹیکنیکل کورسز میں داخلہ لے لیں اور اپنے آپ کو لیگل کر لیں. 20 دن گورنمنٹ نے ان کو دیے ہیں اور ان 20 دنوں سے وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ لیگلٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر انہوں نے پہلے کہیں ٹیکس یا کوئی چیز دی ہوئی ہے تو کسی وکیل سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش کریں. نہیں ہے تو پھر وہاں سے پرتگال سے نکل جائیں, اب ان کے پاس اور کوئی آپشن اس کے علاوہ نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہے, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.